السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی، او کما قال علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو، تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا۔ ہمارا نماز کا طریقہ چل رہا ہے۔ کل ہم پہنچے تھے نیت پر۔ ہم نے نماز پڑھنے کی نیت کر لی، دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، فجر کی ہے۔ گویا کہ جو بھی نماز ہے ہم نے اس کی نیت کر لی۔ اب صف کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے پہلے صف کو سیدھا کرنا ہے۔ صف سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے، آج کل کے دور میں تو یہ صفیں بنی ہوئی ہیں، پیچھے لائن لگی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ صف یہاں پر سیدھی ہوتی ہے۔ پہلے دور کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر اتنے جدید وسائل نہیں تھے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفیں اس طرح سیدھی ہوا کرتی تھی، حدیث میں آتا ہے گویا کہ تیر کو بھی صفوں کے پیچھے رکھ کے سیدھا کیا جاتا ہے، اتنی زیادہ سیدھی صفیں ہوا کرتی تھی۔ تو صف سیدھی کیسے ہوگی؟ ہم پیچھے سے اپنی ایڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے، پاؤں کو آگے سے ملائیں گے تو پیچھے سے ایڑیاں کھلی رہ جائیں گی، پیچھے سے ایڑیوں کو ہم نے آپس میں ملانا ہے۔ آگے جو پب ہے وہ کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا زیادہ چوڑا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے۔ آگے کو آپ نے نہیں دیکھنا، پاؤں کی انگلیاں اپنے قبلہ رخ کرنی ہیں اور پیچھے سے ایڑیوں کو ملانا ہے۔ اب رہا مسئلہ پاؤں کتنے کھولنے ہیں۔ اگر ہم پاؤں کم کھولیں گے تو پھر جب سجدے میں جائیں گے تو تنگی ہوگی، پہلے جگہ کم ہے، اور اگر پاؤں ہم زیادہ کھول دیتے ہیں تو اوپر سے ہمارے کندھے آپس میں نہیں مل پائیں گے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے یہ جو کندھے ہیں، جتنی ان کی چوڑائی ہے اس کے مطابق آپ اپنے پاؤں کھول لیں، آپ کی صف بالکل سیدھی ہوگی۔ پوری نماز کے اندر نہ تو آپ کو کہیں کسی مقام پر تنگی ہوگی اور نہ ہی یہ ہوگا کہ آپ کے کندھوں کے درمیان خلا آ گیا، آپ کے کندھے بھی آپس میں نہیں مل پائے۔ جتنی آپ کی یہ کندھوں کی چوڑائی ہے اس کے بقدر آپ نے اپنے پاؤں کو کھولنا ہے۔ اس کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر، کہ جب آپ نماز کی طرف کھڑا ہونے کا ارادہ کریں تو اچھے طریقے کے ساتھ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر آپ اللہ اکبر کہیں۔ اب یہاں پر دوسری حدیثوں کو دیکھیں تو اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہم نے ایک عمل اور بھی کرنا ہے۔ کون سا بڑا؟ رفع الیدین، یعنی اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے۔ اب یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں، اللہ اکبر بھی کہنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے۔ تو تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ٹوٹل 3 طریقے بنتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی اللہ اکبر کریں گے اسی وقت ہی اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھائیں گے، یعنی دونوں کام ایک ہی وقت میں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ حین یکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اسی وقت ہی اللہ اکبر کہا کرتے تھے، یعنی دونوں کام ایک ہی وقت میں آپ نے کرنے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اچھی طرح، جب پوری طرح ہاتھوں کو اٹھا لیں اس کے بعد آپ نے زبان سے کہنا ہے اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حتی یحاذی حذو منکبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو کندھوں کے برابر کر لیتے، کندھوں کے برابر کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے۔ تو یہ 2 طریقے ہو گئے۔
तीसरा तरीका ये है कि आप पहले ज़ुबान से अल्लाह अकबर कहें और फिर अपने हाथों को उठाएं। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कराम को पैगम्बर अलैहिस्सलाम की नमाज का तरीका बता रहे हैं। सहाबा कराम की मौजूदगी में नबी अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ के दिखा रहे हैं। इज़ा सल्ला कब्बरा सुम्मा रफ़अ यदैहि, जब उन्होंने नमाज पढ़ी तो पहले अल्लाह अकबर कहा और फिर अपने हाथों को उठाया। हद्दसा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यफ़अलु कज़ा, फिर उन्होंने ये बात बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह किया करते थे। तो ये टोटल 3 तरीके हो गए। पहला तरीका ये है कि आपने दोनों काम एक ही वक्त में करने हैं। दूसरा तरीका ये है कि पहले अपने हाथों को उठा लें और फिर अल्लाह अकबर कहें। और तीसरा तरीका यह है कि आप पहले अल्लाह अकबर कहेंगे और फिर अपने हाथों को उठाएंगे। तो जो भी तरीका आप इख्तियार कर लें, तीनों तरीके सही हैं। अहादीस के अंदर तीनों तरीके आते हैं। अब इसके बाद ये मसला है कि हमने हाथों को कहाँ तक उठाना है। तो इसके 2 तरीके मिलते हैं। पहला तरीका यह है कि आप हाथों को कंधों के बराबर उठाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को जब उठाते तो कंधों के बराबर उठाया करते थे, बिल्कुल कंधों के बराबर, ना ऊपर ले जाते थे ना इस तरह नीचे सीने पर रखते थे, कंधों के बराबर इस तरह रखते थे। और दूसरा तरीका ये है कि हमारी ये कानों का जो नरम गोश्त है, कान की जो लू है, यहाँ तक हाथों को उठाया जाए ऐसे। तो ये 2 तरीके हदीस में आते हैं, या तो कानों की लू तक हाथों को उठा लें या फिर कंधों तक, यहाँ पर आप हाथों को उठा सकते हैं। अब उसके बाद अगला मसला ये है कि जब हमने हाथों को उठा लिया, अल्लाह अकबर कह लिया, अब हाथों को कहाँ रखना है? क्या उसी तरह उठाए रखेंगे या नीचे छोड़ देंगे या कहीं और ले जाएंगे? तो उसके बाद हमने हाथों को अपने सीने के ऊपर रखना है। नबी अलैहिस्सलाम की कई एक हदीस आती हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को सीने के ऊपर रखा करते थे। अब सीने की मिकदार कितनी है, यहाँ पर समझने में बाज़ लोगों को गलती लग गई। हम ये समझते हैं कि सीना बस यही है, यहाँ पर जो थोड़ा सा गड़ा बनता है इससे ऊपर ऊपर हमारा सीना है, जबकि ये सीना नहीं है। आप गूगल के ऊपर सर्च मार के देख लें, यहाँ पर आप इंसानी बॉडी के आज़ा लिखें, वहाँ पर मुख्तलिफ आज़ा के नाम लिखे हुए होंगे, तो आपको जो सीने की डेफिनेशन मिलेगी वो ये जो नाफ होती है इससे ऊपर ऊपर लेकर ये जो आपकी हंसली होती है, इतना जो इलाका है इसको सीना बोलते हैं। आप दुकान पर गोश्त लेने जाते हैं मुर्गी का, आप कहते हैं सीने का गोश्त दे दो, क्या वो आपको जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा होता है वही देते हैं या सारा नीचे का मुकम्मल दे देते हैं? तो नाफ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है इस सारे हिस्से को सीना बोलते हैं। आपने देखा होगा सऊदीया के अंदर, हरम के अंदर भी आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ वाले जो लोग हैं वो अपने हाथ यहाँ पर बांधते हैं ऐसे। तो हम देखकर परेशान हो जाते हैं कि यह हदीस हैं, सल्फी लोग हैं और इन्होंने हाथ कहाँ बांधे हुए, जब हम तो यहाँ पर बांधते हैं। तो सीना यहाँ से लेकर यहाँ तक है। जो हनाबिला हैं वो भी यही तारीफ़ करते हैं और गूगल के ऊपर के आपको यही तारीफ़ मिलेगी कि सीना यहाँ तक है। अब हमने हाथ बांधने कैसे हैं, कैसे बांध रहे हैं? मसलन यहाँ पर रखने हैं, यहाँ पर रखने हैं, यहाँ पर रखने हैं, इसका क्या तरीका है? तो एक हदीस ये आती है कि लोगों को इस बात का हुक्म दिया जाता था कि अपना दायां हाथ अपनी बाईं ज़िरा के ऊपर रखें। जो ज़िरा होती है ये फिंगर के किनारे से लेकर ये कोहनी तक के हिस्से को ज़िरा बोलते हैं, और जो हाथ है वो फिंगर के किनारे से लेकर शोल्डर तक, ये जो सारा इसको हाथ बोलते हैं। अब ये जो ज़िरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये हमारा हाथ है, हथेली इसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये दरमियान में आती है जिसको हम जोड़ गुट कहते हैं, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है गुट से लेकर कोहनी तक ये जो 2 हड्डियाँ होती हैं लंबी, इनको साइद बोलते हैं। अब एक रिवायत में ये आया कि आपने अपना दायां हाथ अपनी बाईं ज़िरा के ऊपर रखना है। ये ज़िरा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अब हमने कहाँ पर रखना है? एक दूसरी रिवायत में ये अल्फाज आते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली पर, गुट पर और साइद के ऊपर रखते थे। तो पहले मकाम जो वो सारा था कि ज़िरा के ऊपर रखना है, अब इस दूसरी रिवायत के ज़रिए से वो मकाम मुतय्यन हो गया कि ज़िरा के कौन से हिस्से पर आपने रखना है। चूँकि ज़िरा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, हमने कहाँ पर हाथ रखना था? तो दूसरी रिवायत के ज़रिए वो मकाम वाज़ेह कर दिया गया कि आपने यहाँ पर हाथ रखना है। तो हम अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, हथेली पर भी आ जाए, गुट पर भी आ जाए और साइद पर भी आ जाए।
تینوں مقام پر ہمارا ہاتھ آ جائے، اور رکھنا ہم نے کہاں ہے؟ جہاں پر آپ کو آسانی ہو، لیکن ناف کے اوپر بالکل نہیں لے جانا۔ ناف سے اوپر اوپر ہمارا سینہ ہے، جہاں پر بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کو۔ ناف کے اوپر نہیں رکھنا، ناف سے اوپر رکھنا ہے، اور ناف کے نیچے تو رکھنا ہی نہیں نا۔ جتنی بھی حدیث آتی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ ناف سے اوپر اوپر جہاں بھی آپ رکھ لیں، یہ سارا سینہ ہے، جہاں پر آسانی ہو آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پر ہاتھ آپ نے رکھ لیا، اب ہاتھ رکھنے کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے نماز کے اندر کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، نماز کو سٹارٹ کرنا ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ آپ نماز جب شروع کرو تو یہ دعا پڑھو، سبحانک اللہم ربنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ باقی کئی ایک ادعیہ آتی ہیں جو مختلف مقامات پر نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں۔ یہ جو دعا ہے یہ لازمی ہے، یہ ہم نے پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو دوسری دعائیں ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت، یہ والی دعا بھی آتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دعا بھی آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی علیہ السلام جماعت کروا رہے تھے، پیچھے سے یہ آواز نبی علیہ السلام نے سنی، ان کلمات کی آواز۔ جب نبی علیہ السلام نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کلمے کس نے بولے ہیں؟ ایک بندے نے کہا جی یہ کلمات میں نے کہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کی وجہ سے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح اور کلمات بھی آتے ہیں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ تو کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک دعا پڑھنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اور باقی جو دعائیں ان میں سے آپ کوئی دعا پڑھ بھی سکتے ہیں، نہ بھی پڑھیں، ایک دعا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھنے کے دونوں طریقے آتے ہیں۔ آپ جو امام ہے وہ بلند آواز سے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے اور آہستہ آواز سے پڑھ سکتا ہے۔ باقی رہی مقتدی کی بات، اس نے تو صاف ظاہر آہستہ آواز میں پڑھنا ہے۔ امام کے بارے میں دو صورتیں ہیں، بلند آواز سے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے اور آہستہ آواز سے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ امام ہو یا مقتدی ہو، اکیلا بندہ کھڑا ہو، جماعت میں کھڑا ہو، جون سی مرضی نماز ہو، فرضی ہو، نفلی ہو، عید کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز بندہ پڑھ رہا ہے، 3 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ ضروری اور فرض اور واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ جس بندے نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز خداج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، خداج کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کی نماز خداج ہے۔ تو خداج کہتے ہیں جو ابھی کچا بچہ ہو، یعنی مادہ کے پیٹ کے اندر جو حمل ہے وہ ابھی کچا ہو، پورا نہ ہوا ہو، ناقص ہو۔ اگر کوئی حاملہ کچا جو حمل ہے وہ گرا دے، آپ اس کو گاڑی پر لاد کر مارکیٹ میں لے جائیں، آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کو کون خریدے گا؟ تو سورۃ الفاتحہ کے بغیر آپ کی نماز ایسے ہی ہے، اس آپ کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں پڑے گا، بیکار ہے آپ کی باقی نماز۔ تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مقتدی ہو، جو بھی ہو اس کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے کل سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔